تین سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھول گئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو کیا کریں؟ داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد تک بھی اگر یاد آ گیا تو پڑھ لیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں یاد آیا، نماز میں یاد آنے پر تو کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے کیا اس میں دعا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، اس میں اور جو چیز مانگنی ہے مانگے دعا میں، لیکن اس کا وقت تو ختم ہو گیا، اس کا وقت تھا مسجد میں داخل ہونے کے وقت یا کچھ دیر بعد تک بس، اس کے بعد اب یہ دعا کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو پوری یاد دہانی کے ساتھ دعا پڑھ کے داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مشت زنی کی عادت ہے، یہ ایک خالص شیطانی طریقہ ہے اور یہ بڑا تباہ کن ہے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے کل میدان آخرت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ میں حمل ہوگا۔ بہت بری بات، بہت بری بات، بہت بےہودہ بات، بہت بے حیا بات ہے۔ لہذا ہر حال میں اس جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور دور رکھنے کی کوشش کی جائے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس کو کیسے چھڑایا جائے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے ہم کیا کریں، گناہ کی عادت کیسے چھڑائیں، تو اس میں ایک یہ بھی بتایا گیا ہے طریقہ کہ اپنے اوپر کچھ کفارے لازم کر لیں کہ اگر آج یہ گناہ ہوا تو میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا یا کم سے کم 5 روزے رکھوں گا یا 500 صدقہ کروں گا، اپنے اوپر لازم کر لیں، اور ہونے کے بعد وہ کریں کام، وہ کفارہ ادا کریں، پھر انشاءاللہ نفس جو ہے کمزور پڑے گا اور آہستہ آہستہ گناہ پر قابو پانے کی ہم کو صلاحیت پیدا ہوگی، نفس پر قابو پانے کی۔ آخری سوال یہ ہے کہ لون لینا یعنی قرض لینا سود پر، یہ بہت بڑی غلط بات ہے، لیکن یہ غلطی ہو گئی ایسی۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرضہ لیا ہے سود پہ، تو سود آپ نے دیا ہے، تو آپ کو اس سے صرف توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ کوئی آدمی سود کسی کو دیا ہے تو اس کا کفارہ ہے توبہ اور استغفار، دل سے اللہ سے معافی مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے قرض دیا ہے، لون کسی کو دیا ہے اور سود لیا ہے اس سے، تو اب یہاں پر دو کام ہیں، جتنا سود ہم نے لیا ہے اسے واپس کریں جس سے لیا ہے، وہ شخص دنیا میں موجود نہیں ہے، انتقال ہو گیا، یا پتہ نہیں ہم نے کس کس سے لیا ہے، تو کتنا لیا ہے وہ یاد کریں، ہر حال میں یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد نہ آ رہا ہو تو بھی ایک اندازہ، اور اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں بغیر ثواب کی نیت کے، اس میں ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ وہ صدقہ کرنے کے بعد پوری سودی رقم جتنی ہم نے اب تک کمائی اور حاصل کی ہے، صدقہ کرنے کے بعد پھر اب توبہ اور استغفار کریں دل سے، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔ یعنی سود اگر ہم نے دیا ہے تو صرف توبہ استغفار کرنا ہے، سود لیا ہے تو وہ سود واپس کرنا ہے، اللہ کی راہ میں نکالنا ہے بغیر ثواب کی نیت کے، پھر توبہ اور استغفار کرنا ہے، یہ دونوں کام اس میں کرنے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔